السلام علیکم ویورز. آج کا پہلا سوال وہ ہے جو بہت ہی گردش میں ہے، اور اس سلسلے میں صرف ایک گزارش ہے کہ اس پہ کامنٹ کرتے وقت صرف ایک چیز کا لحاظ کرنا چاہیے. خواتین کے اپنے کچھ کو ان کا ایک اپنا پروٹوکول ہوتا ہے. بہرحال سوال ہے، آسیہ خادم ہیں کراچی سے. وہ کہتی ہیں جی مریم نواز نے پولیس کی وردی بھی پہن لی ہے، یونیفارم سپاہی کی تھی، ٹوپی آئی جی کی تھی، شوز فوجی کے تھے. مریم نواز کام پہ توجہ کم، تصویروں اور ویڈیوز پہ توجہ زیادہ دے رہی ہیں. آئے روز ایک نیا ڈرامہ دیکھنے کو مل رہا ہے، آپ اس پر کیا کہیں گے؟ آسیہ بی بی، گزارش یہ ہے کہ یہ ٹوٹل ڈرامے ہیں. یعنی ان کے جو والد محترم ہیں، ان کو تو مارجن اس بات کا کہ بہرحال بچے کھلونوں سے کھیلنے کے شوقین ہوتے ہیں، اور جو کھلونا ہاتھ آ جائے جب تک وہ توڑ پھوڑ کا شکار نہیں ہوگا ان کا شوق بچوں کا پورا نہیں ہوتا. تو مریم کی کیٹیگری میں کیپنگ مائی اون ایج اینڈ ویو، تو زندگی میں پہلی بار براہ راست تو شوق پورے بچوں کی طرح شی از ٹرائنگ ٹو ڈو. یہ کوئی سینسیبل بات نہیں تھی. یہ اس طرح کی حرکتیں، اس طرح کی باتیں لوگوں کی نظروں میں آپ کو گراتی ہیں، آپ کے خلاف غصہ، نفرت، کدورت، حقارت پیدا کرتی ہیں. ون مسٹ بہیو ہز اور ہر پوزیشن. تو وہ پتہ نہیں، کوئی ایک ہمارے لائل پور ایک زمانے میں تو کہتے تھے مولوی مجرا، اس کا نام پڑ گیا. کسی شادی میں اس نے بیچارے نے ڈانس کیا، انسان تھا، تو اب بندے کو تھوڑا یہ نہیں ہے کہ چمچوں کڑچوں نے کہہ دیا ہوگا، وہ مریم نے کر لیا. باقی رہ گیا جہاں تک ڈرامہ یاد ہے، اس سے بڑا ڈرامہ کوئی ہو سکتا ہے؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. ایٹم بم کا دھماکہ کیا تم نے بنایا ہے، تمہارے پیسے سے بنا. اتفاق تھا کہ جب وہ نوبت آئی تو آپ وزیر اعظم تھے، منہ رکھو، کہو کہ الحمدللہ اللہ پاک نے کرم کیا، ہم نے ایک ڈیٹر مووی اتفاق فاؤنڈیشن بنایا. اسی طرح وہ چاچا جی تو خیر لطیفے ہی بہت لمبے نے، تم مکنے میں نہیں آتے. شہباز شریف کبھی یہ کبھی وہ کبھی فلانا، پورا کیریئر اٹھا کے دیکھ، کبھی چھانگے مانگے. ان کی تاریخ تو کبھی دیکھیں آپ. تو اس لیے یہ جو ڈرامہ ہے یہ اس خاندان کی دوسری نسل تک ڈرامہ پہنچ گیا ہے. انہوں نے انہیرٹ کیا ہے، یہ ان کا ورثہ ہے. ٹھیک ہے نا؟ حبیب جالب کی اولاد جس بھی حال میں ہو، وہ آج بھی حبیب جالب ان کی پہچان ہے. تو وہ ٹریڈیشن کیری کریں نہ کریں، یہ ایک ماشاءاللہ کر رہی ہیں. والد بھی ان کے اسی طرح کے اچھا، اور ہمارا مزاج بھی ہے اس طرح کے. لیکن اب لوگ میچور ہو گئے ہیں، ایک جنریشن ایسی آ گئی ہے جو ذرا ہائی پروفائل بہتر سکولنگ ہوئی ہے، جن کے اندر وہ کمی پنا نہیں ہے. یہ میاں جی، یہ چودھری جی، فلانا جی، وہ کادا چودھری تو کادا میاں تو کادا فلاں. میں آپ کو اپنا ایک بات شیئر کرتا ہوں بیٹا، کہ میرے دادا میاں امام الحق، میرے والد میاں نثار الحق، یہ سارا خاندان، میاں مصباح الحق، میاں عین الحق، میاں ظہور الحق، پتہ نہیں عجیب عجیب نام تھے. میرے تایا مرحوم، ان کی ڈیتھ ہوئی تھی پنجاب یونیورسٹی کے کیمسٹری ڈپارٹمنٹ میں. انہوں نے ٹاپ کیا، اس کے بعد ان کا انگریز تھا ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ. اس نے کہا کہ عبدالحق وائی ڈونٹ یو اسٹارٹ ٹیچنگ؟ تو انہوں نے کہا میں تو آئی سی ایس کی تیاری کر رہا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ بیٹا یو آر انٹیلیجنٹ، وہ کیا مسئلہ ہے، تو تم نے ٹاپ کیا، پڑھانا شروع کیا. تو اپنے ایک اسٹوڈنٹ کو بچاتے ہوئے وہ لیب میں، کیمسٹری ڈپارٹمنٹ کی بات کر رہا ہوں، ان کو خود کو آگ لگ گئی اور وہ برن یونٹ میں رہے. میں نے نہیں دیکھا ان کو، پارٹیشن سے پہلے کی بات. تو فیملیز کی اس طرح کی ہوتی ہے. تو یونیفارم پہنی بھی فلانا، تو دوروں پہ چھاپے، تو کام ہے. میں نے کہا بھی ہے اپنے پروگرام بلیک اینڈ وائٹ میں کہ بھائی یہ تو 12ویں 14ویں 15ویں گریڈ کے لوگوں کا کام ہے. چیف منسٹر
والد 3 دفعہ کا پرائم منسٹر. یہ قوم کی بدنصیبی ہے لیکن ریالٹی ہے, میں کیا کروں. چھاپے مار رہے ہیں کہاں ہوں اس پہ. یہ عجیب و غریب طرح کا آج کل یہ تماشا چل رہا ہے. تو آپ اس کو ڈرامہ سمجھ کے انجوائے کریں بس, اور کیا کہنا ہے. سے گزارش سب سے یہ ہے کہ صرف اتنا, وہ جو ہمارا ایک ٹریڈیشن ہے کہ جی وہ تیاں پہنا سانجیاں ہوتی ہیں والی گل, تو حدود کے اندر رہتے ہوئے ٹھیک ہے, مذاق اڑائیں, ریکارڈ لگائیں. یہ مروا دیا مشیروں نے. یہ جو چمچیاں, چمچے, کڑچیاں, کڑچے, یہ جو ہوتے ہیں نا درباری کنیزیں اور یہ غلام, ان میں ہمت نہیں ہوتی. آئیڈیا واہ 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 سبحان اللہ کر دی ہوگی, بجائے اس کے کو کہتا علیحدگی میں لے جا کے کہہ دیتا کہ ڈزنٹ لک نائس, یہ بڑا چیپ سا ڈرامہ لگے گا. نہیں, وہ کلچر ہے ہمارا. نیکسٹ ہیں جی کامران ملک ہیں خوشاب سے. وہ کہتے ہیں جی کہ نواز شریف نے مسلم لیگ نون کو عوامی سطح پہ دوبارہ متحرک کرنے کا حکم جاری کیا ہے. متحرک ہونے کی تو کئی قسمیں ہیں, لیکن میرا سوال یہ ہے کہ کیا مسلم لیگ نون اب دوبارہ عوام میں مقبولیت حاصل کر سکے گی؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. ہمارے پیشے میں بڑا ifs اینڈ بٹ کے ساتھ لپیٹ لپوٹ کے بات کی جاتی ہے. نارملی تجزیہ کار کیا کرتے ہیں, 3 4 سیناریوز پیش کر دیتے ہیں, ان میں سے ایک آدھ کا اگر لگ گیا تو کا تو وہ بھی واہ واہ. میں کیٹاگورک بات کرتا ہوں تاکہ اگر کل مجھے شرمندگی ہو تو پوری ہو, اگر میں اس کا کریڈٹ لینا چاہوں تو پورا. اور یہ میں اب سے نہیں کہہ رہا, میں پچھلے 4-5 سال سے نون لیگ کو ندامت لیگ, نحوست لیگ, پتہ نہیں کیا کہا. یہ مثال پتہ نہیں آپ نے نہیں سنی تو میں حیران ہوں. وے بیک میں نے کہا تھا کہ نون لیگ کی کہانی ختم ہے, اور یہ جون جولائی میں ریت کے, جلتی ریت کے اوپر پڑے ہوئے بلاک کی مانند ہے جو پگھل رہا ہے. اس کے بعد میں نے اس کو امپروو کیا اس ایکسپریشن کو, اور میں نے یہ کہا کہ اب وہ پگھل چکا ہے, اس کا باقی پانی پونی پڑا ہے فرش پہ, ایک وائپر کا جھٹکا لگے گا, ختم. ان کا نام و نشان نہیں رہنا سیاست میں, تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اور بلکہ میں یہ بھرتی کا کمپلیکس, ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ مریم نواز نے پولیس کی بھرتی ان کا وردی کے شوق نے ان کو برباد کر دیا. پھر ان کی پرفارمنس, پھر ایک نئی نسل جو آئی ہے اس کو سمجھ آ گئی ہے کہ 40 سال سے پنجاب کو یہ چپکے ہوئے ہیں. یاد رکھیں, اس طرح جس طرح اقتدار کے گرد یہ پھرتے رہے یا اقتدار ان کے گرد پھرتا رہا, یہ اپوزیشن میں کبھی بھی نہیں رہے. یہ جیل میں بھی تھے تو اقتدار میں تھے, کیونکہ لوگوں کے اندر یہ بات بیٹھ گئی تھی کہ اس خاندان کو انہیں کو جان نہیں چھوٹتی. لوگ ضرورت مند ہوتے ہیں, کہ مسائل ہوتے ہیں بیچاروں. اب کہانی ختم, ڈراپ سین شروع ہو گیا. اور یہ جس طرح کا ماشاءاللہ یہ چل رہا ہے, جو ادھر چچا حضور فرما رہے ہیں تو ادھر بھتیجی صاحبہ جو کر رہی ہیں, اس کا انجام آپ کے سامنے بہت جلدی آ جائے. This is going to be the end of this family in politics. اور شاید یہ پاکستان میں بھی نہ رہ سکے. دیکھو ہمارے ساتھ تو جنرل میں ایسا ہے بھی نہیں کہ میرے پہ کسی کی چھاپ ہو یا ٹھاپ ہو, میرا ایسا نہیں ہے. میں تو 1.5 سال ہوا تھا جب پی ٹی آئی کے خلاف بھی میں نے ٹھوک کے لکھنا شروع کر دیا. اس کی وجہ ہمارا پروفیشن ایسا ہے, ہم کسی کی ذاتی لائلٹی میں مبتلا نہیں ہو سکتے. میں اگر انسان ہوں اور میں اگر کوئی ماڑا موٹا مسلمان ہوں تو میری کمٹمنٹ اپنے ملک اور اپنے ہم وطنوں کے ساتھ ہے. میں ان کے نوحے لکھوں گا جب تک صورتحال امپروو نہیں ہو جاتی. نیکسٹ وہ کہتے ہیں جی پاکستانی سیاستدان خاص طور پہ تحریک انصاف والے, محمد امین خان ہیں پشاور سے. پاکستانی سیاستدان خاص طور پہ تحریک انصاف والے ماضی سے کوئی سبق نہیں سیکھتے. علی امین گنڈا پور کہتے ہیں کہ اگر ہمیں ہمارا حق نہ دیا گیا تو اسلام آباد پہ قبضہ کر لیں گے. ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ کو کی وفاق کو دھمکی کو ہم کیا سمجھیں؟ اب کچھ بھی نہ سمجھیں. کئی سیاستدانوں کے انکلوڈنگ نواز شریف ہم نے سنا نہیں, وہ تو سیاسی بیان تھا. اب مجھے بتائیں, ذوالفقار علی بھٹو قائد اعظم کے بعد اگر کوئی پولیٹیشین آیا وہ تھا بھٹو ہی. یہ نہیں کہ وہ کوئی اس میں خامیاں نہیں تھیں یا وہ کو بڑا کو پرفیکٹ, نو. لیکن the only politician born after قائد اعظم محمد علی جناح, that was بھٹو.
اس نے بھی کہا تھا 1000 سال جنگ لڑیں گے. 1000 سال جنگ, 1000 سال عمر ہوتی ہے کسی کی؟ وہ یہاں تو جغرافیہ بدلتے رہتے ہیں. 76 سال کے اندر 71 میں تو پاکستان 2 لخت ہو گیا, اس کا جغرافیہ بدل گیا. یہ چلتا رہتا ہے. یہ اللہ پاک کا حکم ہے کہ میں قوموں میں, لوگوں میں دنوں کو پھیرتا رہتا ہوں. کہاں گئے فرعون, کہاں گئے نمرود اور ان کی اولادیں, کہاں گئے آٹومنس, کہاں گئے مغلس, کہاں گئے زارز آف رشیا؟ کوئی 1000 خاندان ریکارڈ میں نام و نشان. اشوکا دا گریٹ, چندر گپت موریہ, کدھر, کون؟ کل کی بات ہے, نہرو خاندان کا توتی بولتا تھا انڈیا میں. ایک چائے فروش نے آ کے ان کے برج الٹا دیے. آپ اس کو پسند کریں نہ کریں, یہ کریڈٹ تو دیں. کہاں موتی لال نہرو, پھر جواہر لال نہرو, کہاں اندرا گاندھی, کہاں راجیو گاندھی, فلانا. وہ کدھر گئے؟ سامنے ہوتا ہے. ایسے ڈھیٹ بے شرم, پتہ نہیں, لگتا ہے کہ اللہ نے ان کو پتہ نہیں کتنے جنموں کی لاٹری دی بھی. ایسا نہیں ہوتا. آٹومنز نے, خلافت عثمانیہ نے 620 لگ بھگ سال 3 کانٹیننٹس پہ حکومت کی. مسلمانوں نے کدھر ہے؟ میں جب ترکیہ گیا ہوں, میری خواہش رہی ہے میں اس خاندان کا کوئی 20ویں نسل کا 30ویں نسل کا بھی بندہ ہو, میں اس کو ملوں. ہے ہی نہیں, کوئی نام و نشان نہیں. حالانکہ ہیں, ختم نہیں ہو گئے, خاندان ہی اتنا بڑا تھا, لیکن سکیٹرڈ پوری دنیا. ساتھ والوں کو نہیں پتا ہوتا کہ یہ کون. مغلوں کی میں نے بات کی ہے, مغلوں کی اولادیں رنگون میں, یہ اس کو پتہ نہیں میانمار کہتے ہیں کیا, کوئی بھیک مانگتا ہے, کوئی مزدوری کرتا ہے, کہلاتے وہ شہزادے ہیں. وہ کہلاتے, وہ کہلانے کو کیا ہے؟ یہ نہیں میاں منہ بن گئے. یہ اس طرح ہوتا ہے. محاورہ ہے ہمارا, چور چکا چودھری تھے گنڈی رن پردان. کیا ہے وہ؟ نہ چودراہٹ لمبی چلتی ہے, نہ پردانی زیادہ چلتی ہے, کہانی ختم ہو جاتی ہے. سو یہ تو ایک سیاسی سے اہم ہی نا کہ ہم وفاق پہ, وہ خالہ جی کا باڑا ہے. لیکن یہ ایک وہ ٹپکل جو سیاستدان کہتے, وہ تو سیاسی بیان تھا. یہ سیاسی بیان ہے ہم ہی. پھر ایک اور میں نے آج تصحیح بھی کی ہے اپنے پروگرام میں, بلیک اینڈ وائٹ میں, کہ وہ پتہ نہیں فرنٹیئر کے لوگوں کو پتہ نہیں چور کہتے ہیں, یوں نہیں کریں گے تو وہ کریں گے, برداشت نہیں کروں گا. بھی کیا آپ برداشت نہیں کرو گے تو کیا کر لو گے؟ کچھ بھی نہیں. چور پنجاب میں بھی ہیں, چور وہاں بھی ہیں. ہمارے ہاں ہماری تو چوری ہماری شناخت ہے. کسی امریکن سینیٹر نے, کئی سال پہلے کی بات ہے, میرے ایج گروپ کے ہر بندے کو جو اخبار شخبار پڑھتا ہوگا اس کو یاد ہوگا کہ پاکستانیوں کو کیا ہے, یہ تو ڈالروں کے لیے اپنی فلاں بھی بیچ دیں گے. مطلب اس طرح کی بات. یہ تو ریکارڈ کی بات ہے کہ بجلی چوری کہاں کتنی ہوتی ہے. چور سارے ہی ہیں, کہیں زیادہ ہیں کہیں کم ہیں. لیکن اس کے باوجود یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہر بندہ چور نہیں ہے, اور ہر بندہ اپنے اس صوبے کے لوگوں کو چور نہیں کہتا. میں نے تو کبھی نہیں کہا. میں تو کہتا ہوں برابر کی شریک ہے. ایک پرسنٹیج ہوتی ہے کرپٹ لوگوں کی. وہ کہتے ہیں نا, ایک مچھلی سارے جل کو گندا کر دیتی ہے. کالی بھیڑیں. ہوتا کیا ہے, پوری کی پوری کمیونٹی بدنام ہو جاتی ہے. پاکستانیوں کو گھٹیا اور تھرڈ کلاس سمجھا جاتا ہے. میں نے بھی کافی دنیا مطلب وقت ضائع کیا ہے. سعودی عربیہ میں پاکستانی گھٹیاں ہیں. شروع میں کہتے تھے یا مہندس یا ڈاکٹر فلانا. جب یہ لیبر کلاس ہے تو سب سے زیادہ بیگرز کہاں پائے جاتے ہیں دنیا میں؟ کس ملک کے؟ پاکستان. چوری بجلی کی ہوتی نہیں. گنڈا پور صاحب اپنا ہی ٹھیکہ. او بھائی بس کرو آپ. جواب اس کا یہ بنتا ہے کہ یار پنجابیوں کو یہ کہتے ہوئے شرم آنی چاہیے, چونکہ پنجاب میں بھی بجلی چوری عروج پہ ہے. یہ جواب بنتا ہے. میں برداشت نہیں کروں گا. اچھا بھی نہیں کرو گے تو پھر کیا کرو گے؟ میں نے کبھی نہیں کہا, چونکہ میں جانتا ہوں ہمارے یہاں بڑا بڑا ڈکیت اور چور بیٹھا ہے. تو اگر تم برداشت نہیں کرو گے تو مجھے طلائی تمغہ پہناؤ. میں تو کہتا ہوں یہ ہر جگہ ہے, سندھ میں نہیں ہے. کرپشن کا جو لیول وہاں ہے اس کا تو ان کے تو کلچر کا حصہ ہے کرپشن. بلوچستان تو ہم جس طرح کے لوگ ہیں, ہم سارے کے سارے چور نہیں ہیں, لیکن چونکہ اکثریت اس طرح کے لوگوں کی ہے, اس لیے
ایک سویپنگ سٹیٹمنٹ بندہ دے دیتا ہے کہ جی وہ باقی تو یہ تو فگرز کی بات ہے، یہ تو 2+2 ہے کہ کون سے صوبے میں کتنی بجلی. پنجاب میں اس لیے چوری ہوتی ہے کہ پنجاب کی آبادی زیادہ ہے، تو چور تو یہاں بھی ہیں، چور تو ہمارے ہر صوبے میں ہیں، ٹھگ بھی ہیں، لٹیرے بھی ہیں، جھوٹے بھی ہیں، جمہوریت کے پردے میں درندے بھی ہیں. تو یہ کہنا، لیکن یہ علی امین گنڈا پور وہ جذباتی آدمی ہے، وہ بات کر دی اگر تو اس کو اتنا سیریسلی آپ نہ لیں. یہ محاورہ نہیں ہوتا ہے جیسے ہم کہتے ہیں کہ بھی سروں کا سمندر تھا، وہ بھی انسانی سروں کا سمندر ہو سکتا ہے، سمندر تو پانی سے لبریز ہوتا ہے. تو اس طرح کو بات کر دی ہوگی، اس لیے اس کو سیریسلی نہ لیں آپ. شعر نہیں انہوں نے لکھا. وہ کہتے ہیں جی وزیر اعظم شہباز شریف کا ایک بیان سامنے آیا ہے کہ اجتماعی کوششوں سے ملکی معاشی صورتحال بہتر ہو رہی ہے. آپ سے پوچھنا چاہوں گا کیا باقی بہتر ہو رہی ہے؟ نہ بہتر ہو رہی ہے، نہ یہ بہتر ہوگی. گونگلوں تو مٹی پاویں چڑھ جائے. بہتر ہو رہی ہے کا پیمانہ کیا ہے؟ کیا پاورٹی لائن، خط غربت پہ جو کروڑوں پاکستانی کیڑوں مکوڑوں کی طرح رینگ رہا ہے، وہ ختم ہو جائیں گے جس دن ہو جائیں گے ماما؟ یہ نہیں ہونا. کروڑوں نوجوان جو بے روزگار پھر رہا ہے ان کو روزگار مل جائے گا؟ نہیں ملے گا. جس دن مل جائے گا مجھ سے پوچھنا، جو مرضی گالی دینا. کروڑوں بچہ اسکولوں سے باہر جو دھکے کھا رہا ہے، ابیوز ہو رہا ہے، پٹھوں چھوٹے 5 سگریٹ کی دکانوں پہ یہ پنکچر لگانے والے، کیا ہے یہ بھیک مانگتے ہوئے بچے؟ نہیں ہونا. بہتری آ رہی ہے، کون سی بہتری آ رہی ہے بھائی؟ یہاں کبھی آئی بہتری؟ حبیب جالب کس زمانے میں روتا پھرتا تھا پورے ملک میں 20 روپئے من آٹا، اس پر بھی ہے سناٹا. صدر ایوب زندہ باد کہنا وہ چاہتا تھا مرد آباد. تنزیہ کہتا تھا اس وقت 20 روپے من آٹا افورڈ نہیں ہوتا تھا. فلم بنی تھی جب میں اسکول گوئنگ بچہ تھا 55 سال پہلے، 55 سال پہلے. فلم کا نام کیا تھا؟ روٹی. اس کا تھیم سانگ کیا تھا؟ روٹی کا سوال ہے جواب جدہ روٹی ہے، بڑے بڑے لوگوں لیے گل بڑی چھوٹی. تو پاکستان کو 76 سال ہو گئے، تم روٹی سے ہی باہر نہیں آئے. ایمی بونگی کیا کہا آپ نے کہ ملکی معاشی صورتحال بہتر؟ کیا بہتر ہو رہی ہے؟ جس دن یہ کام 2-4 ختم ہو گئے، ہر بچہ ڈیسنٹ سکول میں جا رہا ہو، کوئی پڑھا لکھا نوجوان، میں ان پڑھ کی بات نہیں کر رہا، بے روزگار نہ ہو، روٹی کے لیے لوگ جانوروں کی طرح نہ دھکے نہ کھائیں. ہیلتھ لوگوں کو مل جائے، بنیادی ضرورتیں، روٹی، کپڑا، مکان، علاج، اناج، علاج، علم بچوں کو مل جائے، وہ ختم. میں کہوں گا بہتری نہیں، ہم نے دنیا فتح کر لی. لیکن یہ تو ٹوٹل بوگس بات ہے. اب پوچھے کیوں؟ مجھے کہتے ہیں چپڑ گناتی ہے کچھ، مایوسی پھیلا. مایوسی میں نے کوئی امید پھیلانے کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے جھوٹ کے کاروبار میں، جھوٹ کی منڈی میں. میں سناؤں یہ سارے سچ بولنا شروع کر دیں گے. جب تک پاکستان میں بنیادی جوہری تبدیلیاں نہیں آتی، پاکستان کا کچھ بھی نہیں، کوئی امپروومنٹ نہیں ہوگی. اسی طرح رینگتا سسکتا رہے گا. کیا مر گئے وہ ریڈ انڈینز؟ وہ امریکہ کے مالک تھے، کبھی ذکر سنا آپ نے؟ وہ کالے تھے پھر بےچارے میوزک شوزک کوئی مائیکل جیکسن بن گیا، کوئی فلانا، کوئی 4 ایکٹر بن گئے، ان کا تو وجود ہی کوئی نہیں. وہ تو اصل مالک تھے. اس طرح نہیں ہوتا. مدن جی اسلام آباد سے وہ کہتے ہیں وزیر اعظم کی رانا ثنا اور خواجہ سعد رفیق کو حکومت کا حصہ بننے کی دوبارہ پیشکش، لیکن دونوں رہنماؤں نے انکار کر دیا. دونوں رہنماؤں کا کہنا ہے کہ حکومت سے باہر رہ کے مستقبل پہ نظر رکھ کے وہ بیانیہ بنائیں گے جس کو عوام پسند کریں. نون لیگ کے سینئر رہنما حکومت کا حصہ بننے سے کیوں گھبرا رہے ہیں؟ کیونکہ وہ سینسیبل ہیں، وہ عقل مند ہیں، وہ نوشتہ دیوار پڑھ سکتے ہیں، وہ مستقبل میں جھانک رہے ہیں. ان کو لوگوں کے، پاکستان کے، پنجاب کے، خاص طور پہ عوام کے جو فیلنگز ہیں، ریزنٹمنٹ، غصہ، نفرت، اس سے واقف ہیں. وہ ریئلسٹک لوگ ہیں. خواجہ سعد رفیق بھی ٹھیک ٹھاک آدمی ہے. خواجہ رفیق شہید کا بیٹا ہے، للو پنجو تو نہیں ہے جن کے کوئی تکے لگے ہوں.
اسی طرح رانا ثناء اللہ کے بارے میں ہمیشہ کہتا ہوں وہ میڈ ان پاکستان جعلی راجپوت ہے. وہ ٹھیک آدمی ہے، ٹھیک بات کر رہا ہے، اصلی آدمی ہے، اصل بات کر رہا ہے. اللہ خیر. تھینک یو.